نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم رہبام کی تخت نشینی کا ذکر ہم نے کل پڑھنا تھا، لیکن بیچ میں ہماری اسٹوریج ختم ہو گئی تھی، تو باقی حصہ جو رہ گیا ہے وہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو آج ہمارا اصل سبق ہے سبق نمبر 36، جنوبی شمالی ریاست میں کیا گیا خلط مباحث۔ تو یہ ہم نے یہ بھی کریں گے اور ساتھ رہبام کی تخت نشینی جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو سلیمان کے بیٹے رہبام جو بعد میں سلیمان کی جگہ پہ حکمران بنا، وہ کون تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے بہت ساری شادیاں کی تھیں۔ سب سے پہلی جو شادی تھی ان کی، وہ مصر کی شہزادی کے ساتھ کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان میں بھی شادیاں تھیں، بعض روایات میں ملتا ہے 70 کے قریب ان کی بیویاں تھیں۔ تو البتہ یہ کہ ان کے صاحبزادے کتنے ہوئے، تو اس بارے میں جو ہے 2 ہی صاحبزادوں کا ذکر ملتا ہے، حضرت، اور دونوں جو ہے وہ ملکہ بلقیس سے ہوئے۔ جو رہبام ہے، اب وہ اس کا کس کا بیٹا تھا؟ اب ان کی کتاب میں کے مطابق وہ امونی ماں کا بیٹا تھا۔ ایک امونی تھی عورت، اس سے انہوں نے شادی کی تھی۔ ملکہ بلقیس کا ذکر ان کی کتاب میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ملکہ بلقیس سے سلیمان کی شادی کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلیمان نے جو ہے وہ اس کی شادی کسی اور سے کروائی تھی۔ تو البتہ جو ہمیری جو ہمارے پاس حوالہ جات ہیں، یمنی حوالہ جات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ رہبام جو تھا وہ ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کا بیٹا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے تھا، اور اسی وجہ سے یمنیوں نے حضرت رہبام کے ساتھ بنی اسرائیل کے اوپر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم ساتھ جا کے اسرائیل کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ تو اب بائبل کے مطابق جو سلیمان کے بیٹے رہبام کی ماں ہے، اس کا نام ہے نعما، اور وہ امونی خاتون ہے۔ اور ہمیری نصوص سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بلقیس ملکہ سبا سے شادی کی تھی اور رہبام اسی کا بیٹا تھا، اور ملکہ بلقیس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ پہلا بیٹا داؤد تھا جو فوت ہو گیا تھا، اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ رہبام تھا۔ قرآن کریم میں جو آیت ہے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ تو اس کے بارے میں ہم اسرائیلی روایات سے اس کا تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک کہانی کھڑی ہے، کوئی جن تھا، اس نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ آ کے بیٹھ گیا تھا ان کی کرسی پہ۔ تو یہاں پہ جن کا قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ جن نے آ کے قبضہ کیا تھا، اور یہ بظاہر کسی جو اسرائیلی گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ اور بنیادی طور پہ والقینا علی کرسیہ جسدن کا واقعہ یا تو اس کے بارے میں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی نے حکومت پہ قبضہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، کہ حضرت سلیمان یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ حکومت میری ہوگی، لیکن ساری عوام جو ہے وہ ان کے بھائی دنیا کے ساتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ کرسی جسدن سے مراد وہ ادنیا ہو، کہ جو ان کی کرسی پہ قبضہ کر رہا تھا، لیکن اللہ نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ کرسی واپس دلا دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تنبیہ کرنا یہاں پہ مذکور ہے، وہ بظاہر ہو سکتا ہے یہ ہو کہ وہ اپنی جو ہے عقل مندی پہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ معاملہ فہمی پہ اتنے جو ہے وہ بھروسہ کر لیا تھا کہ حکومت تو میرا لازمی حق ہے، تو ادھر سے جو ہے وہ حکومت دنیا نے قبضہ کر لی، اور اس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ تھا وہ جسدی، حکومت کے قابل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کرسی پہ قبضہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے پھر ان کو واپس دلائی، تو جس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تنبیہ محسوس کی۔ اور دوسری ایک اور روایت جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر مانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عہد کیا تھا، کسی کے ساتھ ذکر کیا کہ میں جو ہے آج رات 70 اپنی بیویوں سے جو ہے وہ پاس جاؤں گا، اور میرے 70 بچے ہوں گے، اور وہ 70 کے 70 جو ہے وہ ان کے ذریعے سے میں کیا کروں گا، ملکوں کو کنٹرول کروں گا وغیرہ، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے خیال کی، لوگوں کو بتائی، تو نتیجہ اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو جس کی وجہ سے جب وہ ان میں سے کوئی بھی حاملہ نہیں ہوئی اور صرف ایک ہی بچہ ہوا، اور وہ بھی جو ہے وہ تندرست نہیں تھا، وہ بھی مر گیا، پہلے تندرست نہیں تھا اور پھر بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے وہ یہی داؤد ہو،
اور اس کے بارے میں وہ واقعہ ہو. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی اللہ نے جب صلاحیتیں دیتا ہے بندہ کبھی جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ یار میرے پاس صلاحیتیں ہم بھی تو کچھ ہیں نا, سمجھ میں بات کی نہیں. تو یہ ہم بھی تو کچھ ہے نا, آدمی کے اندر نہیں آنا چاہیے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. انبیاء کرام علیہ السلام تو بہت بڑی شانیں ہیں, وہ تو یعنی ان کا تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو تو ذرا سی بات کے اوپر بھی جو ہے وہ ایسی بات بھی جو عام آدمی کے لیے شاید نیکی ہوتی ہے کہ وہ عام آدمی جو سوچتا ہے اس لحاظ سے ہو سکتا ہے اتنی بڑی بات نہ ہو, لیکن کیونکہ نبی سے جو بات ہے, نبی کی بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً تنبیہ فرماتے ہیں, تو اس کا ذکر وہاں پہ موجود ہے. تو جو ان کی کتاب کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے, وہ آزمائش دراصل یہی آزمائش ہے جو قرآن نے واضح کر دی ہے کہ اتنی سی آزمائش تھی کہ ان کی کرسی پہ قبضہ ہو رہا تھا لیکن اللہ نے ہونے نہیں دیا, اتنی سی بات ہے. باقی ان کے اوپر جو بھی الزامات لگائے ہیں, جو کہانیاں, وہ ساری فضول ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور نبی اللہ نے ہر ساری برائیوں سے پاک رکھے. بہرحال تو یہ کہتے ہیں ہمیری نسخے کی عبارت ہے وَتَزَوَّجَهَا سُلَيْمَانُ فَعَجَبَ بِهَا وَبِعَقْلِهَا وَتَدْبِيرِهَا بِحُسْنِ رَأْيِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ دَاوُودُ وَرَهْبَعَامُ فَأَمَّا دَاوُودُ فَمَاتَ فِي حَيَاةِ سُلَيْمَانَ أَبِيهِ وَبَقِيَ رَهْبَعَامُ بَعْدَ سُلَيْمَانَ وَسَرَحَ بِلْقِيسَ عَلَى مُلْكِهَا وَنَزَلَتْ بِمَعَارِفَ فَكَانَ يَأْتِيهَا سُلَيْمَانُ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اسی کے ملک میں رکھا تھا, اور وہیں پہ اللہ نے جو ہے اسپیشل سواری دی ہوئی ہے, تو اس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ چلے جاتے تھے بیگم کے پاس, ہر مہینے جاتے تھے, ایک ہفتہ رہ کے آتے تھے اور پھر واپس وہ آ جاتے تھے. تو یہ جو ہے ہمگیری نسخوں کی بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا اور اس کے بعد رہبام کی تخت نشینی ہوئی. تو تخت نشینی کے لیے اب ظاہری بات ہے حضرت سلیمان کے وارث رہبام تھے, تو انہوں نے حکمران بننا تھا. تو بظاہر جو یہاں پہ جو کتاب میں عبارت ہے وہ سکم ہے کہ سکم میں گئے وہ کرنے کے لیے, اور ہماری جو تشریح ہے اس کے مطابق یعنی جنوبی ریاست سعودی عرب ہے اور شمالی ریاست اسرائیل ہے, اور سکاکا بیچ میں پوائنٹ ہے. تو سکاکا جو ہے بیچ میں جگہ ہے, یہ جو جگہ بیچ میں یہ سعودی عرب ہے اور یہ اسرائیل ہے, اور اس کے بیچ میں یہ جگہ ہے سکاکا. تو یہ کیونکہ درمیانی جگہ ہے جہاں پہ دونوں طرف کے قبائل آ کے جو ہے وہ کر سکتے تھے, بیعت کر سکتے تھے, تو یہ اس جگہ پہ گئے. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ایک شرط پیش کی, انہوں نے کہا کہ جو ہے بہرحال وہ آگے ذکر ہے, لیکن جو ہے حکمرانی کے لیے وہ سکاکا گئے. تو یہاں پہ یمن کے نسخوں میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان رہبام جو تھا نا, یہاں پہ مکہ کا ذکر ہمگیری نسخوں کے اندر بھی موجود نہیں. ان کے نسخوں میں یہ ہے رہبام کی حکومت تو تھی, لیکن انہیں وہ خود کنفیوز ہیں کہاں تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہیں پہ جو یمن ہے نا, یہیں پہ وہ حکومت کر رہا تھا, لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ابھی ملکہ سبا بھی موجود تھی, وہ بھی حکومت کر رہی تھی. تو پھر رہبام کہاں پہ حکومت کر رہا تھا, اس بارے میں وہ بھی تھوڑا کنفیوز ہیں. بہرحال ان کا خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہے جو یمن کے لوگ تھے وہ تیار تھے کہ ہم ساتھ چلتے ہیں آپ کے, اور جا کے ان کو بنی اسرائیلیوں کو درست کر کے آتے ہیں. شام میں جو بنی اسرائیلی تھے ان کو درست کر کے آتے ہیں. تو بہرحال وہ اصل میں اشعار کے ساتھ کہانی پوری بناتے ہیں. اصل جو اشعار ان کے پاس عربی اشعار ہیں, ان کے ساتھ اس کو نثر میں بعد میں تبدیل کیا گیا. تو یہ یہاں پہ جو واقعہ ہے کہ تخت نشینی میں بغاوت کس طرح ہوئی, وہ یہ ہے کہ حضرت رہبام سکم میں گئے, سکاکا گئے, اور وہاں پہ وہ باقی سارے قبائل بھی آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, بیعت کرنی ہے. لیکن انہوں نے کہا بیعت ہم اس شرط پہ کریں گے کہ سلیمان نے جو ہم پہ جوا لگایا ہوا تھا, جو وزن لگایا ہوا تھا کہ اتنا تم نے ہر مہینے جو ہے وہ یعنی سال میں ایک مہینہ تم نے پورا جو ہے وہ فوج کو کھلانا ہے, اور اتنا سارا اتنی بڑی رقم ہمارے اوپر لگائی ہوئی تھی, تو یہ رقم جو ہے تم ہمارے اوپر سے ختم کرو. تو حضرت یہ بات اب اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع جن کیے ہوئے تھے, اور جنات کے لیے سارا انتظام تھا. ہو سکتا ہے رہبام کے بھی علم میں نہ ہو کہ اتنا بڑا انتظام ابا جی کرتے کیا تھے ان کا. تو رہبام نے صرف یہ سمجھا کہ یہ کیونکہ شرارتی لوگ ہیں نا, شروع سے یہ تنگ کرتے ہیں, تو ابا نے اس کو اسی لیے لگایا تھا. انہوں نے کہا حضرت رہبام نے کہا کہ میں جو ہے یہ مجھے 3 دن کے بعد آنا, پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. تو وہ کہ حضرت رہبام نے اپنے ساتھیوں سے, اپنے بزرگوں سے بھی مشورہ کیا, ساتھیوں سے مشورہ کیا. بزرگوں نے کہا کہ ختم کر دے, ابھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ساتھیوں نے کہا کہ تیرے ابا نے جو لگایا تھا یہ بنی اسرائیلی یا موسیٰ سے لے کے کسی کے قابو میں نہیں آئے, تو ان کو قابو تیرے ابا نے اسی طرح کیا تھا, پیسے ان کے اوپر لگائے ہوئے تھے, اور یہ جو ہے نا وہ جو نہیں دیتے تھے کوڑا لگاتے تھے, تو اس سے یہ قابو رہے, ورنہ ان کو کھلا چھوڑ دے گا نا تو یہ تنگ کریں گے. تو حضرت رہبام جوان بھی تھے, نوجوانی, اور نوجوان دوستوں نے مشورے میں آ گئے, اور انہوں نے انہیں کہا کہ اگر میرے ابا جو ہے تم سے تھوڑا لیتے تھے, میں ان سے زیادہ لوں گا, اور وہ اگر کوڑے سے مارتے تھے, میں تمہیں جو ہے نا پتھروں سے ماروں گا.
اور زیادہ سخت الفاظ کہے، تو اس پہ بنی اسرائیلی وہاں سے فرار ہو گئے کہ ہم تمہاری بیعت نہیں کرتے. تو انہوں نے ان کے پیچھے اپنا ایک خادم بھیجا، انہوں نے اس خادم کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا. تو جس پہ رہبام نے سمجھ لیا کہ اب یہاں پہ یہ میری بغاوت پہ آ گئے ہیں، اب یہ میری بات نہیں مانیں گے، تو وہ وہاں سے فرار ہو کے دوبارہ یہودا کے علاقے میں آ گئے. سمجھ میں؟ تو بنی اسرائیل نے جو ہے وہ رہبام کے خلاف بغاوت کی، اور بنی اسرائیل رہبام جو ہے وہ اپنی رزق کی طرف بھاگا اور یروشلم فرار ہو گیا. اسی وجہ سے اسرائیلی داؤد کے خاندانوں کے خلاف ہو گئے، اور ابھی تک آج تک بھی وہ داؤد کے خاندان کے خلاف ہیں، آج بھی خلاف. اصل خلاف اس وجہ سے نہیں ہوئے، اصل جو ہے نا لاویوں نے بھڑکایا، ساری کہانی لاویوں کی تھی، اور لاویوں نے دیکھا کہ یار وہ ہمارے قضات آتے آتے گئے، اب یہ کہانی ساری چلی گئی، اب تو یہ جو ہے نا گاڑی کی لائن ہی بدلی ہو گئی ہے، تو ساری اگر یہودا کی اس میں آئے گی تو ہماری نہ نبوت ہمارے پاس رہی اور نہ حکومت ہمارے پاس رہی. نبوت بھی ادھر چلی گئی داؤد کے خاندان میں، اور حکومت بھی ادھر چلے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہمیشہ غلام ہی بنے رہیں گے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. اللہ نے بھیجنا ہے ہمارے پاس، ہمیں الگ سے حکومت چاہیے، حکومت کے بغیر ہمارا کام نہیں چل رہا. سمجھ بات کی نہیں؟ تو انہوں نے ادھر سے بغاوت کر دی. تو یربام جو ہے نا اس کو انہوں نے اپنا وہ بنایا. یربام کوئی ایسا شخص ہے یوسف کے خاندان کا ہے، اور اس نے بڑا طاقتور قسم کا، اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں اسے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پہلا جو ہے اپنا جو بنایا تھا، سارے مزدوروں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری اس کو لگائی تھی، پہلے اس کی لگائی تھی. یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہیرام جو پہلا جو ان کا معمار تھا، اس کے شہید ہونے کے بعد اس کی لگائی تھی. لیکن بہرحال کسی طرح اس کی طاقت سے بنی اسرائیلی ڈرتے تھے، بڑا طاقتور آدمی تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نبی تھا اخیا نبی نے اسے کہا سلیمان جو ہے نا غلط رستوں پہ چل رہا ہے، لہذا تمہیں جو ہے ابھی حکومت جو ہے سلیمان سے چھین لی جائے گی، اور حکومت جو ہے ہم تمہیں دیں گے. اور اسے جو ہے وہ دے کے بھیج دیا. اس نے اپنے کرتا پھاڑ کے 12 ٹکڑے کیے، ایک جو ہے نا 11 اس کو دے دیے، اور ایک کہا بنی اس کا ہوگا، سلیمان کی اولاد کا ایک ہوگا، اور باقی سارے جو ہیں کس کے ہوں گے، جو ہے اس کو یربام کو مل جائیں گے. تو بہرحال وہ پھر کہتے ہیں سلیمان کو پتہ چل گیا یہ میرے بعد حکمران بننے والا ہے، تو سلیمان اس کا دشمن ہو گیا، تو لہٰذا وہ بھاگ کے مصر چلا گیا، اور مصر میں اس نے پناہ لے لی، اور جب تک سلیمان زندہ تھا اس وقت تک وہ واپس نہیں آیا. تو بہرحال یہ ان کی بنائی ہوئی کہانی ہے کہ یربام جو ہے وہ ہوگا، اس کا کنٹرول ہوگا. یہ بنیادی طور پہ ہو سکتا ہے یہ فری میسن کی جو ان کی جو کہانی ہے، اس کا پرانا ابا، اصل ابا یہ ہو. وہ جو ہیرام جو بتاتے ہیں، ہیرام یا وہ دنی رام جو بناتے ہیں، وہ فری میسن کا بنیادی وہ اصل میں یربام ہوگا. تو یہ جو آیا تو اس کا کیونکہ کنٹرول تھا، بنی اسرائیلی جو ہے اس کے ساتھ اس کو اپنا وہ بنانا چاہ رہے تھے، تو اس کو جو ہے انہوں نے بنایا. بہرحال یہ اس کے کہتے ہیں افراہیم کے خاندانی گروہ سے تھا. افراہیم حضرت یوسف کے بیٹے تھے، اور شمالی ریاست میں یربام کو حکمران منتخب کیا. اور اب کیونکہ کتاب میں اصل میں یہاں پہ بڑی ایک انہوں نے کنفیوژن پیدا کی، میں بات کو مختصر الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو یہ کہتے ہیں شمالی ریاست میں یربام حکمران بن گیا، اور یربام کا جو دارالخلافہ تھا وہ کیا تھا، اس نے بیت ایل میں جو ہے وہ دارالخلافہ بنایا. اب ان کی تحریف کی جو ابتدا ہے نا، ساری جو اصل تحریف جو اس وقت سے جس کو ہم سمجھانا چاہ رہے تھے، جو پچھلے ساری آپ کو کہانی سنائی، وہ اس پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے سنائی. اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس وقت سے بنی اسرائیل بٹیں. بنی اسرائیل کب بٹیں؟ جب یہ رہبام اور یربام کی لڑائی ہوئی، اور رہبام اور یربام الگ الگ ہو گئے، تو اس وقت سے بنی اسرائیلی کیا ہو گئے، ایک دوسرے سے کٹ گئے، الگ ہو گئے. تو اب کس طرح کٹے کہ جو جنوبی علاقہ تھا اس میں آ گیا کون، جو رہبام تھا، اور اس کے جو اولاد تھی اس کی حکومت کہاں پہ آئی، جنوبی ریاست میں آئی. اور جو یربام ہے اس کی ریاست، اس کی حکومت کس میں آئی، شمالی ریاست میں آئی. اصل میں اب کہانی یہ ہے کہ نبی جو آ رہے ہیں وہ سارے رہبام کے علاقے میں آ رہے ہیں. نبی جو آ رہے ہیں کس میں آ رہے ہیں، رہبام کے علاقے میں آ رہے ہیں. اور رہبام جو ہے وہ حضرت داؤد کی اولاد ہے، اور جو حق پہ جو بتایا جا رہا ہے وہ کون سا بتایا جا رہا ہے، داؤد کی اولاد بتائی جا رہی. اور یہ سارے کے سارے کہاں پہ موجود ہیں، جنوبی ریاست میں، ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ قبیلہ کون سا ہے، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ.
اور جو دوسرا رستہ ہے, دوسرا قبیلہ جو یربام کے ساتھ ہے, جو 10 قبیلے ہیں, وہ کیا ہیں؟ غلطی پر. اور سارے نبی جو بعد میں آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یربام والا قبیلہ کیا ہے؟ غلطی پر ہے. اب ظاہری بات ہے بنی اسرائیلی اتنے سال اسی جگہ میں رلتے رہے, تو اب وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ جغرافیہ میں تحریف کریں, ایسی تحریف کریں کہ وہ متضاد ہو جائے. اب ان کی جو تحریف ہے نا وہ متضاد ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متضاد کیسے. اب یہ ان کے نزدیک جو حضرت رہبام ہیں, ان کی جو ریاست ان کو ملی جنوبی ریاست, اور جنوبی ریاست کا مرکز کیا ہے؟ یروشلم. انہوں نے بچانا یروشلم. اور جو شمالی ریاست ہے اس کا مرکز کیا ہے؟ بیت ایل ہے. اس وقت سے ہم دیکھتے آئے ہیں, یہاں پہ دیکھیں بیت ایل نیچے ہے, یروشلم اوپر ہے. بیت ایل نیچے ہے, یروشلم کہاں ہے؟ اوپر ہے. اوپر والا علاقہ شمال ہوتا ہے, نیچے والا علاقہ کیا ہوتا ہے؟ جنوب ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ بیت ایل جنوب میں ہے اور یروشلم کہاں ہے؟ شمال میں. حالانکہ یہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان کے جو بیٹے کی جو اولاد تھی وہ حکمران کہاں پہ تھی؟ جنوب میں تھی. لیکن وہ جنوب کہاں پہ تھا؟ یروشلم میں تھا. وہ جنوب کہاں پہ تھا؟ یروشلم میں تھا. اور یربام جو ہے وہ حکمران کہاں پہ تھا؟ بیت ایل میں تھا. لیکن بیت ایل کہاں تھا؟ وہ شمال میں تھا. اس وقت سے کہانی آپ دیکھتے آ رہے ہیں, حضرت ابراہیم سے لے کے کہانی سنائی آپ کو کہ ساری کہانی میں بیت ایل نیچے آ رہا ہے, یروشلم اوپر آ رہا ہے. لیکن اب یہاں پہ انہوں نے یہ کہانی آگے پیچھے ہوگی. اب یہ کیسے ہے, پہلے ان کی بات سن لیں کہ کر کیا رہے. ٹھیک ہے. اب سامری ریاست, اسرائیلی ریاست اور یہودا کی ریاست, یہ اصطلاحیں یہ ساری جو ہے نا انہوں نے 520 میں بنائی ہیں. سامرا کی کہانی, یعنی سامرا اصل میں سامرا کا لفظ یہاں پہ انہوں نے ایڈ کیا ہے, اور اس کا داخل کرنے کی وجہ جو ہے وہ ہے جو بابل کی حکمرانی ہے. تو سامری نام اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ ثابت کریں کہ بھئی بابل کے لوگ جو تھے, بابل کے بعد وہ جب بابل کی قید سے آزاد ہو کے آئے تو وہ سامرا جیسا شہر سمجھ کے سامرا کے لوگوں کو کیا سمجھ میں بیٹھے؟ وہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے. مکہ کو جو ہے انہوں نے کیا سمجھا؟ سامرا جیسا سمجھا. تو جس کی وجہ سے وہ کیا کرنے لگ گئے؟ وہ بیت ایل کو جو ہے وہ بنا کے بیٹھ گئے. حالانکہ اصل عبادت گاہ کیا تھی؟ یروشلم تھی. تو ان کی کہانی کا اصل مقصد یہ ہے. تو سامری ریاست جو ہے بار بار یہ لگا رہے ہیں یہ فٹ کرنے کے لیے, تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ شمالی ریاست جو ہے وہ کیا ہے؟ سامرا ہے. ٹھیک ہے. اب رہبام جنوب میں بھاگ کر کہاں گیا ہے؟ یروشلم گیا. رہبام بھاگا جنوب میں اور گیا کہاں پہ؟ یروشلم میں. جنوب میں بھاگ کے یروشلم گیا. آپ جنوب سمجھ رہے ہیں, جنوب اس طرف ہے اور یروشلم کیا ہے؟ اوپر کی طرف ہے. اچھا, اور یربام شمالی ریاست کا سربراہ بن کے بیت ایل پہ قبضہ کر لیتا ہے. بیت ایل میں جو ہے نا وہ بت بنا لیتا ہے. اور یہ خیر یہ والی بات ہم بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے ابھی یہ والے نقشے دیکھ لیں. ابھی جو موجودہ نقشہ ہے اسرائیل کا یہ ہے, یہ جگہ اس کو بیت اللحم کہتے ہیں, اسی کو بیت اللہیہ کہتے ہیں. بیت اللہیہ کا مطلب بیت ایل ہے. سمجھ بات کی نہیں ہے. تو یہ آج کے نقشے کے اندر بیت اللحم نیچے ہے اور یروشلم اوپر ہے. جو آج کا اسرائیل کا نقشہ ہے اس میں بیت اللحم نیچے ہے اور یروشلم اوپر ہے, اور بیت اللحم جو ہے وہ اسی کو بیت اللہیہ کہہ رہے ہیں. سمجھ بات کی نہیں. تو پتہ کیا چلا کہ شمالی ریاست میں کیا ہوگا؟ شمالی ریاست میں یروشلم شمالی ریاست میں ہوگا, اور جنوبی ریاست میں کیا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا, بیت اللحم ہوگا. بات سمجھ نہیں ہے. اچھا, اب دوسری بات, یہاں پہ یہ جو پرانا نقشہ ہے جو انہوں نے اسی کے مطابق اسی واقعے کو سیٹ کرنے کے لیے بنایا, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں یروشلم اس جگہ پہ, اور اس میں بیت ایل جو ہے انہوں نے, کیونکہ اس میں ثابت انہوں نے حضرت ابراہیم کی کہانی بھی ساتھ فٹ کرنی ہے, تو اب یہاں پہ انہوں نے بیت ایل یہاں پہ بنایا. اس میں بیت ایل کو تو اوپر کیا ہے اور یروشلم کو نیچے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود اب ان کا مسئلہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ یہ مسئلہ بن رہا ہے, ایک تو یہ بات ہے شمال جنوب میں نہیں ہے, بلکہ یہ کہاں پہ ہیں؟ وہ یعنی مغرب میں ہے اور یہ مشرق میں. کیونکہ وہاں پہ یہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو گھر بنایا تھا, یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے قربانی بھی یہیں کی تھی. کہاں کی تھی؟ آگے یروشلم میں کی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا بیت ایل کے مشرق میں واقع ہے. تو اب بیت ایل کے مشرق میں یروشلم واقع ہے. اگر یروشلم بیت ایل کے مشرق میں واقع ہے تو جنوب میں کیسے واقع ہے؟ سمجھ بات کی نہیں ہے. تو تحریف ان کی. اب جو نقشے خالص طور پہ انہوں نے اس جگہ کو بیان کرنے کے لیے بنایا ہے, اس میں دیکھیں بنیامینی اور یہودا کا علاقہ بڑا ہے, اور یہ اوپر والا علاقہ جو ہے شمالی علاقہ, یعنی یہ پورا اسرائیل تقریباً جو یہاں تک لبنان کے قریب تک کا علاقہ ہے, وہ سارا کا سارا انہوں نے کیا کر دیا, اس میں اس کو فٹ کرنے کے لیے اس کو کیا کر دیا, یہودا کی ریاست کر دیا, اور شمال اوپر وہ کر دیا. حالانکہ ہم پیچھے دیکھتے آئے ہیں جہاں پہ قوموں کے علاقے بانٹے ہیں تو اس میں
یہودا کے بعد نیچے ایک اور قبیلے کا بھی بانٹا ہے, یہودا اور بنیامین کے علاوہ ایک اور قبیلہ شمون بھی یہیں پہ فٹ کیا. اور اچھا اب یہ جو ہے خالص جو اس کا نقشہ ہے, اب اس میں دیکھیں یہ اس میں انہوں نے یہ ہبرون ہے, یہ بیر شبا, یہ سارا یہ جو ہے جنوبی ریاست ہے, اور یہ شمالی ریاست ہے. اب شمالی ریاست میں یہاں پہ بیت ایل بنا ہے, تو یہاں پہ جو بیت ایل انہوں نے بنایا ہے, یہ بنایا ہے یریحو سے نیچے, یہاں پہ بیت ایل بنا ہے. یریحو سے نیچے کیا بنا ہے؟ بیت ایل بنا ہے. تو یریحو سے نیچے یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یریحو سے نیچے جو چیز موجود ہے اس وہ کیا ہے؟ یروشلم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یروشلم کو بیت ایل کر دیا ہے, بیت ایل کو سمجھ بات کی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا مکس ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بندے اتنے سال تک یہاں پہ رلتے رہے اور اس کے بعد بھی جو ہے ایسی بات کیوں نہیں کر سکے کہ سیدھا سیدھا تحریف ہی کرنی تھی. بندہ سیدھی سیدھی تحریف کرتا ہے. اصل میں آپ کیا کرتے بھائی, جنوبی ریاست ہے, جنوبی ریاست میں آپ جو ہے وہ کر دیتے بیت اللہ والے علاقے کو آپ نے کیا کرنا ہے, جنوبی ریاست, وہ جنوبی ریاست لازمی ثابت کرنا ہے, آپ اس کو شمالی ریاست کر دو. سمجھ بات کی نہیں, شمالی ریاست ہی کیوں کرنا ہے؟ آپ یہ بول دو کہ نبی جہاں پہ آ رہے تھے وہ سارا جو یہودا کا جو علاقہ ہے وہ سارا کیا ہے؟ شمالی ریاست ہے, اور ان کا جو علاقہ ہے وہ کیا ہے؟ جنوبی ریاست ہے. اس طرح کر دو. سمجھ بات کی نہیں ہے, تو سارا کچھ خود بخود سیٹ ہو جائے گا نا. یروشلم اوپر ہے, بیت اللہ نیچے ہو جائے گا. تم جو ہے بولو کہ جو درست تھی وہ کیا تھی؟ درست تھی شمالی ریاست تھی. درست کیا تھی؟ شمالی ریاست تھی. جنوبی ریاست درست ہی نہیں تھی. کہانی تو تم ہی لکھ رہے ہو نا, لکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ایسے لکھ دیتے. تو انہوں نے ایسے کیوں نہیں لکھا؟ اصل میں کہانی انہوں نے لکھی ایسی ہوگی, لیکن ان کا کام جو خراب کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کیا. انہوں نے کیا کیا تھا, کہانی اصل میں جو ان میں کہانی میں اتنے تضاد آ رہے ہیں, بندے اتنے سال وہاں پہ رول کے اس کے بعد کہانی لکھیں, پھر بھی تضاد والی کہانی لکھیں تو فائدہ کیا ہے اتنے سال خوار ہونے کا؟ سمجھ بات کی نہیں. کہانی تو انہوں نے اپنی پرفیکٹ بنائی تھی, یعنی جو شمالی ریاست تھی وہ انہوں نے جنوبی کی تھی, جنوبی انہوں نے شمالی کی ہوئی تھی, اور اس میں بالکل ساری چیزیں فٹ آ رہی تھی. یعنی بیت ایل خود بخود وہ جنوب میں جا رہا جو ہے وہ جا رہا تھا, جنوبی ریاست میں جا رہا تھا, اور جنوبی ریاست گناہ والی تھی, اور 10 قبیلے جنوبی ریاست میں آباد تھے, اور شمالی ریاست جو ہے وہ سیدھی ریاست تھی, اور اس میں جو ہے وہ صرف 2 قبیلے آباد تھے. اصل کہانی انہوں نے ایسی ہی کی تھی. لیکن کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کیا ہو گیا, ان کی ساری کہانی. اب انہوں نے نیچے والی ریاست کو کیا ہوا تھا سامریہ. سامریہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مکہ اور سامرا شہر جو ہے دونوں کیا ہیں, ایک دوسرے سے بالکل مشابہ ہیں. دیکھنے میں جو ہے جیسے پہاڑی علاقہ ہے وغیرہ وغیرہ, وہ بھی پہاڑ ہیں, ادھر بھی پہاڑ ہیں, بالکل ایک جیسے. تو انہوں نے کہانی یہ بنائی کہ اصل میں بعد والے لوگ جب انہوں نے آ کے وہاں کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو بیت ایل کہنا شروع کیا, وہاں پہ عبادت کرنے لگے, تو انہوں نے ساری تحریف تو اپنی طرف کر لی تھی. تو ان کو کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا, سامرا دیکھ کے آئے ہو نا, سامرا میں قید رہ کے آئے ہو, تو اس وجہ سے تمہیں کیا ہو گیا, شبہ ہو گیا ہے, تم جو ہے سامرا کے چکر میں اس کی عبادت کرنے لگ گئے ان کو. لہٰذا اس علاقے کو بنا دیا سامریہ. سامریہ کس کو بنایا؟ جنوبی ریاست کو سامریہ قرار دیا ہوا تھا انہوں نے. تو لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کہہ دیا, سامری عورتوں سے ملے, ان کو بتایا کہ اس نے عورت نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا گھر نہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں اللہ کا گھر یہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے کے گئے. تو اب کیا ہو گیا, ان کی کہانی کیا ہوگی, چوپٹ ہوگی. تو اسی کہانی کو چھپانے کے لیے پولیس صاحب فوراً جناب جبہ کبا پہن کے کیا بن گئے, عیسائی بن گئے. اور عیسائی بن کے آ کے انہوں نے کیا کر لیا, ساری کہانی کو سیٹ کر دیا کہ اب کیا کر دیا. لیکن اب مسئلہ کیا ہوا, اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو سامری کا علاقہ تھا, وہ سامری کا علاقہ کہتے ہیں وہ نیچے نہیں تھا, وہ بھی یہیں پہ جبل نابلس میں. ٹھیک ہے, جبل نابلس وہ ایک یہودیوں کا ایک فرقہ تھا, وہ وہاں پہ رہ رہا تھا, جو سامریہ تھا, وہ ان کے بارے میں بات کی. وہ فلسطین کے اندر ہی اوپر ہے. سمجھ میں آ گئی نہیں؟ وہ بات ہم آگے دوبارہ تشریح سے بتائیں گے, انہوں نے دوسرا پینترا کون سا تھا ان کا. لیکن خلاصہ کلام آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اب جو ان کی جو موجودہ اب جو اس میں جو تحریف ہے, وہ تحریف اسی وجہ سے ہے کہ حضرت عیسیٰ ہے, اور حضرت عیسیٰ کو بھیج کے اللہ نے کیا کر دیا, ان کے سارے جو تحریفیں تھیں ان کا کیا کر دیا, بیڑا غرق کر دیا. اور مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد 700 سال ہے حضور میں, اور حضرت عیسیٰ میں 700 سال کا عرصہ ہے. جتنی مرضی تحریف کر لیں, اللہ نے موقع دیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اب وہ آگے کتاب کے اوپر پہرے دار موجود ہیں. اب دوبارہ جو ہے باقی ساری کہانی نہیں بدل سکتے, چھوٹی موٹی بدل سکتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کر دیا, شمالی کو جنوبی, جنوبی کو شمالی کر دیا. اب اس کو فٹ کرتے رہیں, کتابوں میں فٹ کرتے ہیں تو لفظوں میں حقیقت میں فٹ نہیں ہوتی. اچھا بہرحال
تو انہوں نے یہاں پہ جو اس میں کہانی بتائی ہے اس کے ساتھ کہ یربام نے بیت ایل میں بت کیوں بنائے. اب یہ کہتا ہے کہ اصل میں کہانی اب وہ والی ہے. اب کی کہتے ہیں یربام نے بیت ایل میں بت بنا لیے کیونکہ بنی اسرائیل سارے کہاں جاتے تھے؟ بنی اسرائیل سارے یروشلم جاتے تھے. تو اس نے ان کو چھپانے کے لیے کیا کر دیا کہ لوگ یروشلم میں نہیں جائیں، بیت ایل میں ہی آئیں. انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ دو گائے بنائی، سونے کی گائے بنا کے، اور ان کو کہا یہاں پہ عبادت کرنے آیا کرو. اور کیونکہ اسے خطرہ ہی کیا ہوا کہ یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، داؤد کی خاندان کی محبت جاگ جائے گی اور پھر یہ دوبارہ داؤد کو بادشاہ، داؤد کے بیٹے کو سارے بادشاہ مان لیں گے. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اس نے بیت ایل کے اندر بت بنا کے وہاں پہ جو ہے وہ بلانے لگ گیا کہ یہاں پہ آ کے تم عبادت کرو. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو بادشاہ تھا اس کو اللہ نے یہودا کی طرف جو نبی بھیجا تھا، اس نے یہودا سے ایک آدمی آیا پیغام لے کے، اور اس نے آ کے اس کو ہاتھ لگایا. اس نے کہا بادشاہ یربام خوشبوؤں کا نذرانہ دیتا ہوا قربان گاہ پر کھڑا تھا جس وقت خدا کا آدمی پہنچا. خداوند نے خدا کے آدمی کو حکم دیا قربان گاہ کے خلاف بولو. اس نے کہا اے قربان گاہ، خداوند تم سے کہتا ہے داؤد کے خاندان میں یوسیہ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوگا. کاہن لوگ اعلیٰ جگہوں پر ابھی خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن اے قربان گاہ ان کاہن کو تمہیں سونپے گا اور انہیں مار دے گا. ابھی وہ کاہن تم پر خوشبو جلاتے ہیں، لیکن یوسیہ انسانی ہڈیوں کو تم پر جلائے گا. خدا کے آدمی نے لوگوں کو ثبوت دیا کہ یہ باتیں ہوں گی. اس نے کہا یہ ثبوت ہے کہ خداوند نے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ قربان گاہ توڑ دی جائے اور اس کی راکھ زمین پر گرے. بادشاہ یربام نے خدا کے آدمی سے بیت ایل کی قربان گاہ کے متعلق پیغام سنا. اس نے اپنا ہاتھ قربان گاہ سے ہٹا لیے اور آدمی کو اشارہ کیا اور کہا اس آدمی کو گرفتار کرو، لیکن بادشاہ کا ہاتھ مفلوج ہو گیا. اور تب بادشاہ یربام نے خدا کے آدمی سے کہا براہ کرم میرے لیے خداوند اپنے خدا سے دعا کرو میرے ہاتھ کو صحیح کرے. تو یہ جو ہے اب ان کے مطابق جو نبی تھا، نبی یہودا کی اس میں تھا علاقے میں، اور یہودا کے علاقے سے آ کے جو انہوں نے ڈپلیکیٹ جہاں پہ خانہ کعبہ بنایا تھا، اس ڈپلیکیٹ خانہ کعبہ والی جگہ کو ڈپلیکیٹ جو انہوں نے گھر بنا لیا تھا اس میں آ کے اس نے کہا کہ تمہاری عبادت گاہ جلے گی اور یہ باقی نہیں رہے گی. تو اب انہوں نے بھلے جتنی مرضی تحریف کر لیں، یروشلم اس کا نام رکھ دیا، بیت ایل اس کا نام رکھ دیا، لیکن آپ آج دیکھیں کہ کون عبادت گاہ ڈھونڈ رہا ہے، کون سی عبادت گاہ جلی ہوئی ہے، موجود نہیں ہے، جس کی بنیادیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اور ہماری عبادت گاہ جو اللہ کا گھر ہے، جس کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، وہ آج بھی موجود ہے. وہاں پہ ویسے ہی رونقیں ہیں، ویسے ہی لوگوں کا رش ہے، نہ وہاں پہ دن کا فرق ہے نہ رات کا فرق ہے. دن سے رات زیادہ روشن ہوتی ہے، دن سے رات میں لوگ زیادہ عبادت کرنے جاتے ہیں. تو ایسا اللہ نے وہ رکھا ہوا ہے. تو الفاظ جو ہے جتنے مرضی آپ جگہ گھما لو، ڈائریکشنیں گھما لو، لیکن اللہ اپنی بات کو ایسے ثابت کرتا ہے کہ ہر ایک کو نظر آتا ہے. سمجھ بات. رہبام کا انجام یہ کہتے ہیں کہ جو یہودا کے علاقے میں رہبام تھا، اس نے ویسے حکومت قبضہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے اسے منع کر دیا کہ بھئی اللہ کی طرف سے طے ہے. اللہ نے اپنے کسی بندے کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ تم یہیں پہ اب صبر کرو، اب یہ اس طرح ہونا تھا، اللہ کی طرف سے طے تھا. تو وہیں پہ رہبام، یہ کہتے ہیں رہبام نے پھر رہبام بھی کرنے لگ گیا، بتوں کو کرنے لگ گیا. بہرحال تو بظاہر یہ صرف اس کے اوپر الزام ہے، رہبام نے کسی طرح کی برائی نہیں کی، کیونکہ اب یہ داؤد کی اولاد کو بخش نہیں سکتے. داؤد کی اولاد سے اب حالانکہ انہوں نے سارا کچھ اپنا ابا بنا رہے ہیں، داؤد کو اپنا ابا بھی بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کیا ہو رہا ہے جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لازمی لگانا ہے. ان کو ہر جگہ ہر ایک بندے کو انہوں نے اس کے اوپر الزام لگانا ہے، تو انہوں نے اس لیے لگایا. تو حدیث پاک میں عمر بن لوہی سے پہلے خانہ کعبہ میں بت پرستی نہیں تھی، اور عمر بن لوہی جو ہے وہ ہزکیہ کا بیٹا ہے، وہ عمر بن لوہی ہے، اور جو ہے اس سے بلکہ اس کا ابا ہے. ہزکیہ نے دوبارہ اس کو صحیح کر دیا تھا، یا ہزکیہ کا بیٹا ہے وہ عمر بن لوہی وہ ہے. تو وہ اس سے پہلے یہاں پہ بت پرستی نہیں تھی، اور لہٰذا بت پرستی یہاں پہ ہوئی بھی نہیں. یمن میں ہو سکتی ہے بت پرستی ہوئی ہو، لیکن حضرت ابراہیم سے لے کے یہاں تک اللہ نے اس کو بت پرستی سے بچا کے رکھا ہوا تھا. تو یہ آج کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے کی، قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.